السلام علیکم. خالد مصطفیٰ کا پیار بھرا سلام اور آداب کینیڈا سے تمام دوستوں کو قبول کیجیے. میں اپنے پروگرام ناظرہ کے ساتھ نئی نئی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اس وقت ظاہر ہے کہ میں کینیڈا میں ہوتا ہوں تو یہاں سردی بہت زیادہ پڑتی ہے، خاص طور سے البرٹا میں جہاں پہ ہم لوگ رہتے ہیں. تو اس لیے آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ میں سویٹر پہنے بیٹھا ہوں. تو لیکن مجھے رات کو نیند نہیں آئی. ابھی سے صبح کا ٹائم ہوا 5 جنوری ہے اور آج بھٹو صاحب کی پیدائش کا دن بھی ہے. تو اس مبارک ہو بھٹو صاحب کی فیملی کو اور بھٹو صاحب کے چاہنے والوں کو. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ کیونکہ یہ تقریباً نارتھ پول پہ ہے، تقریباً تو سرد ہوائیں بہت شدید سے چلتی ہیں، کبھی کبھی -50 تک بھی پہنچ جاتا ہے. لیکن اب تو خیر عادت ہو گئی ہے. لیکن پاکستان ظاہر ہے کہ ہمارا ملک ہے، ہم بہت یاد آتا ہے کتنی گرمی ہوتی تھی. سی بی میں ایک دفعہ میں ہوتا تھا تو وہ ادھر ہوتا تھا +50 اور یہاں -50. تو آپ اندازہ کیجئے کتنا فرق ہے. لیکن بہرحال زندگی ہے بھائی. تو آج کے جو پروگرام ہے اس کے اندر میرے پاس جو خبریں بڑی دلچسپ ہیں. ایک تو ہے جنرل فیض صاحب کا کیس، نمبر 2 عمران خان کا جیل کے اندر غصہ، نمبر 3 بڑھ گیا اور جاؤ چوہے کی لڑائی، یہ کیا مسئلہ ہے، اور جناب علی سینٹ کے اندر جو الیکشن کی موو ہوئی ہے پوسٹ پون ہونے کی، اس کی متعلق کہانی کیا ہے، اور 5واں جو ہے جو جرنل ہوں گے باتیں کہ عمران خان اور جو قاضی صاحب ہیں ان کی متعلق جو بھی یاد آ گئی مجھے میں آپ کو بتا دوں گا. تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں 1 بائی 1. لیکن سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے نا، افواہیں زیادہ پھیل رہی ہیں پاکستان کے اندر، کیونکہ یہ جو اسٹیج ہے نا وہ بڑی کریٹیکل ہے، کروشل اسٹیج ہے. کیونکہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں نا اور ایمانداری سے ہو جاتے ہیں تو، اور میرا اپنا ذاتی یہ نظریہ ہے کہ یہ الیکشن بھی ہوں گے اور الیکشن فیئر بھی ہوں گے. کیونکہ یہ جو ماحول بنایا جا رہا ہے نا، اچھائی کے لیے بنایا جا رہا ہے اسے، لیکن اس کے خطرات بہت زیادہ ہیں. کیونکہ یہ 71 والا میں بار بار جو ذکر کرتا ہوں نا وہ میرے دماغ میں چپک گیا ہے وہ بات. کیونکہ بالکل میں نے بہت قریب سے دیکھا تھا اس وقت، جو اخبار آتے تھے لیکن میں چھوٹا تھا خیر پڑھتا تھا نا، وہی خبریں بالکل وہی اسٹائل ہے اور وہی اسٹریٹجی ہے انڈیا کی. انڈیا کی اسٹریٹجی وہاں سے بنگلہ دیش گئی، بنگلہ دیش کو توڑنے کے بعد اب وہ اسٹریٹجی پاکستان میں آزمائی جا رہی ہے اور بڑی کامیابی کے ساتھ آزمائی جا رہی ہے. میں تو مخلص پاکستانی ہوں لیکن میں عوام کا نمائندہ ہوں، عوام ہوں. تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں عوام کو اس خطروں سے آگاہ کروں. اس کے اندر کوئی غلط بات نہیں ہے، سچائی ہمیشہ جیتتی ہے. اور میری کوئی سازش نہیں ہے، کچھ نہیں. میری تو کوئی نہ تو سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، میں تو باہر بیٹھا ہوا ہوں. لیکن اپنے پاکستانیوں کے دکھ پر، پریشانی پر، ظاہر ہے کہ جب میں سوچتا ہوں، کیونکہ ہمیں زیادہ پریشانی ہوتی ہے یہاں بیٹھ کر، شاید آپ لوگوں کو نہ ہوتی ہو پاکستان میں بیٹھ کر اس لیے کہ آپ وہاں موجود ہیں، لیکن ہم دور ہیں نا، ان نون سے فیئر آتے ہیں ذہن کے اندر کہ اب کیا ہوگا. کیونکہ میں دیکھے ہیں کہ کیسے اس قسم کے. تو اس کے اندر یہ ہے کہ دیکھیے اب جو یہ کہانیاں ڈال رہے تھے نا، میں کسی کے خلاف نہیں ہوں میں، لیکن بتا رہا ہوں آپ کو کہ پی ٹی آئی جو کہانی ڈال رہا تھا نا، یہ اسٹریٹجی وہی والی ہے کہ اتنی بات جھوٹ کو پھیلاؤ کہ وہ سچ ثابت ہونے لگے کہ بھائی اتنے کیسز ان کے ریجیکٹ ہو گئے، نامینیشن پیپر ریجیکٹ ہو گئے. کوئی ریجیکٹ نہیں ہوئے، 600 ہوئے تھے ریجیکٹ، 1200 تو ایکسیپٹ ہو گئے تھے. انہوں نے ایک سیٹ کے لیے 4 آدمی وہ کیے ہیں. اور یہ جو ریجیکٹ ہوئے ہیں نا، یہ وہ ہوئے ہیں جو کہ جن کے اوپر کیسز ہیں، لیکن وہ بھی بحال ہو رہے ہیں سارے، سب کی ضمانتیں ہو رہی ہیں، سب رہا ہو رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ میں پھر اسی سٹیج پر یہ کہتا ہوں کہ یار یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی، یہ حکومت پاکستان کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ پہلے آپ ان کو دودھ پلاتے ہیں ان سانپوں کو، اور جب وہ ازدہ بن جاتے ہیں تو پھر ان کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں، مارنا تو نہیں میں کر، دبانے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہر ہے اس کے اندر غلط باتیں ہو جاتی ہیں. تو آپ نے سزا کیوں نہیں دیتے؟ آپ سب کو پیار محبت سے ان سے بیان تو دلوا دیتے ہیں کہ جناب اس کا سیالکوٹ کا جو گنڈا ہے اس نے بھی بیان دے دیا، ہاں جی مجھے عمران خان نے کروایا تھا، مجھے اس نے کروایا تھا. شیخ رشید نے بھی چالاکی سے، کیونکہ وہ تو بہت چالاک ہے نا، یار ہے بلکہ،
تو اس نے بھی اب وہ واپس بھی آ گئے پی ٹی آئی کے اندر. آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ آپ یا تو ان کو سزا دیتے، کچھ تو دیتے، 1 سال کی قید دے دیتے، کم از کم 6 مہینے کی قید دے دیتے، کچھ تو دیتے. لیکن آپ نے کوئی سزا نہیں دی، بس ایک پریس کانفرنس ہو تو آسانی سے سب پریس کانفرنس کر لیے اور واپس آ گئے. خیر یہ تو آپ کا اپنا اسٹریٹجی ہے، میں کیا بتا سکتا ہوں. لیکن یہ جو صورتحال جو میں بتاؤں گا ابھی آپ کو، وہ آپ کے ہوش اڑا دے گی کہ کیا ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے ہو. سب سے پہلے ہم جنرل فیض صاحب کی بات کرتے ہیں. جنرل فیض صاحب بہت سوچتے رہے، انہوں نے تو انکار کر دیے تھے آنے سے بھی، یعنی انکار کیا کیا، انہوں نے لفٹ ہی نہیں کرائی. لیکن مجبور تھے اس دفعہ، قاضی صاحب کا ڈنڈا تھا. میں اسی لیے تو قاضی صاحب کی تعریف کرتا ہوں، میرا کیا لینا دینا. لیکن قاضی صاحب کے اندر جو کمٹمنٹ ہے نا، ان کے چہرے سے آپ دیکھیں نا، ایمانداری ٹپکتی ہے. یہ آپ کہیں گے یار وہ تو بے ایمان آدمی ہے، ایسے تو بے ایمان سارے ہی ہیں. 22 کروڑ کے اندر مجھے ایک آدمی دکھا دیں جو کہ ایماندار ہو. لیکن ان کی کمٹمنٹ ہے کہ میں کچھ کام کر کے جاؤں، کچھ اچھے کام کر کے جاؤں. تو ان کی تو مجھے بہت سچائی نظر آتی ہے. لہجہ جو ہوتا ہے نا، وہ سچائی نظر آ جاتی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. تو فیض صاحب وہ پیچھے پڑ گئے، انہوں نے کہا نہیں میں تو جواب لوں گا ان سے جب کیس ہوا ہے. اور اسی لیے شوکت صدیقی صاحب کو بھی جو بلایا تھا، ان کو بھی انہوں نے کیس کیا تھا، تو انہوں نے کہا بھائی ساری باتیں بتاؤ کہ کس کو فائدہ ہوا کس کو نقصان، اس لیے کہ زیادہ زیادہ انفارمیشن آ جائے، پھر ہم ہاتھ ڈالیں گے ساری صحیح طریقے سے. پھر تو بنتا بھی ہے صحیح بات. اب فیض صاحب آئیں مائیں شائیں کر رہے تھے، پھر اپنے بڑے باس کے پاس بھی گئے. یہ خبریں جو مجھ تک پہنچی ہیں، تو وہ انہوں نے کہا کہ بھیجا کے بتا دو کہ کس نے کیا ہے. تو انہوں نے لکھ کے دے دیا کہ جی مجھے تو شاہد خاقان عباسی صاحب جو تھے پرائم منسٹر، انہوں نے کہا تھا ایکٹنگ. نمبر ایک بات یہ میرے بھائی کہ کیس تو وہیں اپنی جگہ پر ہے. اب ایک بڑا افسر اپنے رشوت لیتا ہے، چھوٹے افسر کو مجبور کرتا ہے کہ یہ کام کرو. ایک مثال میں دے رہا ہوں آپ کو. تو چھوٹا افسر لکھ کے دے دے کہ جی مجھے تو اس نے کہا تھا، تو کیا اس کو گانا معاف ہو جاتا ہے؟ اگر فیض صاحب نے یہ کہا کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ ان کو کمپرومائز کرواؤ ان لوگوں کو، پہلے کہانی سنیں ایکچوئل کہانی کیا تھی. اس وقت جب نواز شریف کو ہٹانا تھا نا، تو یہ سارا پلان تھا جنرل فیض کا. تو اس نے یہ یلغار تھی نا، 3 جتھے تیار کیے تھے. 3 جتھے. پہلا جتھا عمران خان کا تھا، لیکن عمران خان کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں تھی کہ آدمی کلیکٹ کر سکتا، کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ یار یہ نااہل آدمی ہے، یعنی مردہ گھوڑے کے اندر جان ڈالنی تھی، تو ظاہر ہے وہ بڑا مشکل کام تھا. دوسرا ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ملا ککڑی کی طرف گئے ان کی نگاہ. آپ کہیں ملا ککڑی کون ہے؟ وہ ملا ککڑی وہی کینیڈا والا مولوی جو آیا تھا. وہ صرف اسی کے لیے آتا ہے کہ یار مجھے دشکش دے دو، تھوڑا سا مطلب آنے جانے کا خرچہ دے دو، اور تھوڑا سا فساد برپا کر دوں گا. یہ مولویوں کے وہ اوقات ہے. میں مولویوں کے خلاف نہیں ہوں، لیکن جو جس قسم کے مولوی ان کے سخت خلاف ہوں. پھر تیسرا جتھا تھا وہ لنگڑا. کون سا لنگڑا؟ وہ جو تھا صحابہ کا جو تھا نا مولوی، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. میں اس طرح نہیں بات کرنی چاہیے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بھی بنے ہوئے تھے لنگڑے، ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے تھے. اور جب رینجرز نے مارا ان کو تو وہ اٹھ کے چلنے لگے آرام، جس طرح عمران خان کو مارا نا، گریبان سے پکڑا تھا. عمران خان کا دیکھنے والا تھا سین کہ جب گئے تو 4 آدمی ان کی ویل چیئر پہ چلا رہے تھے دھکے، وہ بھی ویل چیئر کو بھی دھکے دے رہے تھے. اور جب واپس آئے تو بہترین اپنے دونوں قدموں پہ چل کر. تو میں تو رینجرز کو مبارکباد دیتا ہوں اس سلسلے میں کہ بھائی ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. ہاسپٹل میں بھی ان کی ڈیوٹی لگنی چاہیے، تاکہ جو بہانے سے جاتے ہیں نا ہاسپٹل کے اندر، سیاسی لیڈرز خاص طور سے، ان کے ساتھ یہی کریں سلوک. تو اب بات یہ ہے میرے بھائی کہ فیض صاحب کو، جنرل فیض کو سزا آخر تک ملنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے سارا گیم کھیلا تھا، انہوں نے کروایا تھا فساد برپا، انہوں نے جتھے وہاں کھڑے کیے تھے. اور جناب علی سارا کہ یہ ناکام ہو گیا عمران خان، تو دوسرا شروع ہو جائے گا، تیسرا. اب جب وہ آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگے تو اس کو کمپرومائز کروانے کے لیے وہ اس کی غلطی تو نہیں ہے. شاہد خاقان عباسی، میں اس لیے نہیں بول رہا کہ یہ کورٹ کا مسئلہ ہے، میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں لوگوں کو تو بتاؤں نا صحیح بات کہ حقیقت کیا ہے. فیصلہ تو کورٹ ہی نہیں دینا ہے نا کہ بھائی وہ ہوا یا نہیں ہوا، لیکن آپ ایک نیریٹو تو کریٹ کر سکتے ہیں نا کہ بھائی کیا ہوا کیا ایکچولی. تو اس کے اندر جو تھا تو شاہد خاقان عباسی کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، اس لیے کہ ایز اے سربراہ اس کا تو فرض بنتا تھا کہ بھائی وہ کہے کہ کمپرومائز کرو. کمپرومائز کرنے کے لیے کس کو کہے گا؟ وہ انٹیلیجنس والے کہیں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو اتنی ہینڈسم تنخواہیں لے رہے ہیں
تو یہی تو کروائیں گے اور کیا کام کروائیں گے. لیکن جو تھا وہ اپنا چکر چل رکھا تھا انہوں نے. پھر شوکت صدیقی صاحب کا جو مسئلہ ہے، یہ دو تین چیزیں مکس ہو گئی ہیں ایکچولی، کہ تو لوگوں کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی. تو چیف جسٹس صاحب، قاضی صاحب کو میرا یہ ریکویسٹ ہے، اگر وہ پروگرام دیکھ رہے ہو یا کس طرح ان کو اطلاع پہنچے، کہ بڑے اچھے آدمی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، یہ میں بتا دوں آپ کو، تو وہ ضرور ان کو سوچنا چاہیے کہ ڈگ آؤٹ کریں نیچے تک کہ مسئلہ کیا تھا. اس کو اس طرح نہ چھوڑیں، کیونکہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ اس کو سزا ہونی چاہیے. یہ جنرل کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ وہ عام آدمی سے وہ اوپر ہو گیا. یہ تو عام آدمی کے برابر ہے نا. چلو نیچے بھی نہیں ہے، برابر ہے. ہر آدمی پاکستان کے برابر ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کوئی جنرل بڑا ہو گیا، وہ غلط کہتا ہے وہ. تو بہرحال خیر، وہ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے صورتحال. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے اندر ہر ایک کو موقع ملنا چاہیے اور کھل کر بحث ہونی چاہیے، کیونکہ یہی رستہ ہے جو صحیح ہو سکتا ہے نا پاکستان. اگر ایک دفعہ سزا دے دی گئی نا، اور ان کے پاسپورٹ لے لیے جائے سب کے جتنے بھی ہیں نا، شوکت صدیقی صاحب یا کوئی پیچھے نہ بھاگ جائے، ابصار عالم صاحب، سوری، سب لوگوں کے، جنرل فیض کے بھی، سب کے، تاکہ موو نہ کر سکیں. دوسرا جو خبر ہے، وڑ گیا اور جہو چوہے کے اندر لڑائی شدید ہو گئی. وہ کون ہے وڑ گیا تو آپ کو پتہ ہی بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن میں واقعی آج متاثر ہو گیا اس کی پریس کانفرنس دیکھ کے، کہ اس نے بات صحیح کہی کہ یار قاضی صاحب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ وہ ان کی جو تھی نا، جو وکیل صاحب کی انسلٹ کی انہوں نے، پی ٹی آئی کی وکیل جو تھی، تو ان کی وکیل کی سردار صاحب کے وکیل سردار نام رکھا. یہ غلط بات ہے. ویسے کسی کے نام پر آپ نہیں کہہ سکتے، کچھ بھی رکھے، لیکن یہ بات ہے. اور ان کو ریگریٹ کرنا چاہیے اور ان کو معافی مانگنی چاہیے قاضی صاحب کو. اس میں کوئی آدمی نیچے نہیں ہو جاتا، بلکہ ان کی عزت اور بڑھ جائے گی. تو اور جہو چوہا کون ہے؟ جہو چوہا ان کا جو اب اس وقت چیئرمین ہے نا پی ٹی آئی کا، وہ ہے. وہ معصوم سا بیچارہ، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ تو اچھا لگتا ہے، لیکن یہ انہوں نے جو تھا نا، کیا ہوتا ہے، پی ٹی آئی عمران خان کیونکہ وہ جوش میں آ گیا ہے، تو اس نے کہا یار ایسے آدمی، وہ سمجھ گیا کمزوری اسٹیبلشمنٹ کی، کہ جو اسٹیبلشمنٹ چیخے گا نا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ڈرتی بھی اندر سے، یہ میں بتا دوں. تو اس لیے وہ یہ کمزوری پکڑ چکا ہے. وہ اس کو جو انسٹرکشن ملی ہے نا انڈیا سے، وہ یہی ہے کہ آپ ان پہ برس پڑے. اب جیل کے اندر جو حال ہوا ہے، جب یہ وہ کرنے گئے، جو رپورٹ سائن کروانے گئے چارج رپورٹ کے اوپر، تو وہ گرم ہو گیا اور وہ مارنے کے لیے بھاگا، اور اس کو سرائے گالیاں بھی دی ماں بہن کی. تو ایک صورت تو یہ ہے کہ بھائی کیوں، بھائی ظاہر ہے کسی آدمی کو آپ یا تو ایک دم اوپر لے جاؤ اور یا ایک دم نیچے لے جاؤ، تو بھائی قبر میں لے جاؤ. اس قدر مت ذلیل کرنا کہ بار بار ایک کیس 200 کیس تو بیچارے پہ ہو گئے. لیکن یہ سبق ہے ان لوگوں کے لیے. میں تو یہ کہتا ہوں ٹھیک کیا اس نے، کہ ایک ان کے وکیل ہے بخاری صاحب، نعیم بخاری صاحب، انہوں نے صحیح کہا کہ اس کو جیل میں رہنا چاہیے. کیونکہ یہ لوگ تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا کہ بھائی ہم غریبوں کے بہت ہیں، لیکن جب تک یہ غریب نہیں ہوں گے، ان کی پرابلمس نہیں دیکھیں گے نا خود، جب تک یہ صحیح نہیں ہوں گے. اب ان کو پتہ چلا کہ اگر وزیر اعظم پہ 200 مقدمے ہو سکتے ہیں، تو غریب آدمی پہ کتنے مقدمے ہو سکتے ہیں. اس کے پاس تو جو یہ ہے کہ وکیلوں کے پیسے بھی نہیں ہوتے. تو میرا خیال ہے اچھا، اب یہ اچھا ہے کہ یہ سمجھے اس بات کو. اچھا، سینٹ کے جو وہ ہے الیکشن کے جو ہے پوسٹ پون کی جو موو ہوئی ہے، یہ بکواس ہے. 11 آدمیوں نے وہ کر دی موو. یہ فسادی ہیں، یہ فسادی ہیں، معاشرے کے اندر برپا کرنا چاہتے ہیں فساد. تو ان پہ خاص طور سے نگاہ رکھی جائے. یہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو، اور عدلیہ کو لڑوانا اور عوام کو لڑوانا چاہتے ہیں. ان سے خبردار رہیں. اور مجھے امید ہے کہ قاضی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی بھی دے. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے، خاص طور سے ان کو جو سیفٹی اور سیکیورٹی زیادہ وہ کرنی چاہیے اس وقت اس اسٹیج کے اندر. یہ میں مذاق نہیں کر رہا، لیکن بی سیریس کہ اس موقع پہ دشمنی فائدہ اٹھا سکتے ہیں کوئی. کیونکہ اگر کوئی اچھا آدمی آ جائے، بھٹو صاحب کا کیا حال کیا تھا انہوں نے، تو اچھا آدمی آ گیا تو یہ فرض بنتا ہے اس کا کہ حفاظت کریں اس کی. اس لیے کہ دشمن کبھی بھی، دشمن سے چوکنا رہنا چاہیے آپ کو. پیارے نبی کا جو زمانہ تھا، یا خلفائے راشدین کا زمانہ تھا، وہ ایسے راتوں کو سوتے بھی نہیں تھے. وہ تو آپ کیا بات کر رہے ہیں، ان کو دنیا سے نفرت ہو چکی تھی. خلفائے راشدین کو دنیا سے اگر پیارے نبی نہیں روکتے تو جنگل میں چلے جاتے، کیونکہ دنیا کچھ ہے ہی نہیں، بکواس ہے. تو اگر آپ پاکستان کو سنوارنے نکلے تو بی کیئرفل.
یہ میری وہ ہے. تو اب کنکلوڈ کر لیتے ہیں کہ ہوگا کیا. ہوگا یہ کہ ابھی بھی میں بتا رہا ہوں کہ اس سے خبردار رہیں پی ٹی آئی سے، کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے نا اپنے جو اصل ترک کے پتے ہیں نا وہ اب ظاہر کرے گی. اس کے سارے وہ جو منڈے کی ماں ہے وہ بھی ٹکٹ لے کے آ جائے گی، شیخ رشید بھی آ جائے گا، حماد اظہر بھی آ جائے گا، جتنے بھی ہے نا. اور وہ جو ہے کیا نام ہے اس کا، سعید جو ہے مراد سعید لونڈا، وہ بھی جو ہے نا وہ بھی آ جائے گا واپس. یہ دیکھ لیجئے گا. اور وہ فساد برپا کریں گے، یہ کوئی روک نہیں سکتا ان کو. تو اس وقت جو گاڑی چل چکی ہے نا، جو گاڑی چل چکی ہے وہ رک نہیں سکتی. وہ سگنل وہ ہارن دے رہی ہے، گاڑی فل اسپیڈ سے ہے اور ہارن بھی دے رہی ہے کہ ہٹ جاؤ راستے سے، ورنہ تم لوگوں کا انجام بہت برا ہوگا. کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ یقین مانی وہ جیتے گی. اور اگر وہ جیتے گی تو اگر اس کو اقتدار نہیں دیا گیا تو دوسرا شیخ مجیب بالکل تیار ہے. وہ گو کہ وہ جیل میں ہے، جیل سے چھڑانا کون سی بڑی بات ہے. شیخ مجیب کو بھی تو سزا ہو گئی تھی نا، باعزت طریقے سے بریف کیس بھر کر لے کے گئے تھے بھٹو صاحب ڈالر سے، وہ دیا تھا اس کو. اندازہ کریں. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ اگر جیل میں ہے تو وہ کوئی نہیں رہا ہو سکتا. تو میں یہ کہتا ہوں کسی کو آپ بے گناہ بھی نہ پھنسائیں، لیکن ہوش سے کام لیں اور پھر الیکشن کروا دیں اور اقتدار دے دیں، لیکن مانیٹر ٹھیک ٹھاک طریقے سے کریں. کیونکہ اس وقت اگر آپ ایم کیو وہ جیتتی ہے، نون لیگ جیتتی ہے، تو اس کو یہ نہیں دینے دیں گے، پھر جھگڑا کریں گے. دونوں صورتوں کے اندر مصیبت ہے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے. میرے خیال آج کے لیے اتنا ہی کافی. اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر پروگرام پسند آ جائے تو لائک ضرور کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا. ہم بھی آپ کے پاکستانی بھائی ہیں. شکریہ.